على شریف المشرف بأشرف الرسالات الکریم المکرم بأکرم البینات العظیم المعظم بأعظم الآیات الفاضل المفضل على جمیع الکائنات مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذین قیل فی شانہم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین افضل الخلق ابا و اما و جدا و جدتا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جائے۔ حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے دشمن حسین کو ہمیشہ کے لیے لعنت کا حقدار بنا دیا۔ میں پہلے جملے سے اندازہ کر لوں گا کہ کتنا سننا چاہیں گے آپ کے۔ حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے دشمن حسین کو ہمیشہ کے لیے لعنت کا حقدار بنا دیا اور ہم جیسوں کو ہمیشہ کے لیے عزادار بنا دیا۔ مولا سلامت رکھے، آباد و شاد رہیں۔ عزیزان گرامی قدر، میں آپ کے سامنے کچھ لمحے یہ جسارت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا وقت لوں اور یہ وقت ضائع نہ ہونے دوں، بلکہ جتنا وقت میں لوں اس میں آپ کی بھی عبادت ہو، میری بھی عبادت ہو۔ لیکن ہاں، مذہب شیعہ میں یہ اصول ہے کہ عبادت میں ہاتھ باندھے نہیں کھولے جاتے ہیں، لہٰذا جتنے دیر میرے ساتھ ہیں کوشش کریں آپ کے ہاتھ کھلے رہیں تاکہ عبادت ہو۔ عزیزان گرامی قدر، اسلام اس دنیا میں دین کامل بن کے آیا، نہ اسلام میں کوئی اللہ نے نقص رکھا نہ کوئی عیب رکھا۔ ابتدا سے ہی اسلام اتنا کامل تھا کہ جس کی زبان سے اللہ نے اسلام کا تعارف کرانا تھا وہ زبان اتنی پاک تھی کہ مسلمان تو مسلمان، کافر بھی اسے صادق کہتے تھے۔ ایسی زبان سے جب تعارف ہوا اور اسلام پھیلنے لگا، اسلام پھولنے لگا، جہاں اسلام پھیل رہا تھا وہاں اسلام کے دشمن بھی بڑھ رہے تھے۔ اسلام جب مدینے میں آیا اور مدینے میں اپنے پنجے اسلام نے گاڑ لیے اور دنیا میں پھیلنے لگا، وہاں دشمن اس سے خطرے سے اس سے بھانپ چکا تو دشمن نے یہ کوشش کی کہ میں کسی طرح اسلام کو مٹھاؤں۔ اب دشمن مقابلے میں آیا، کبھی بدر میں مقابلہ کرنے لگا، کبھی احد میں مقابلہ کرنے لگا، کبھی خیبر میں مقابلہ کرنے لگا، کبھی خندق میں مقابلہ کرنے لگا۔ ہاں، کمال یہ ہے کہ جب بھی دشمن کسی جنگ میں بھی اسلام کے مقابل آیا، سامنے اسلام نہیں بلکہ علی ہی نظر آئے۔ سلامت رہے، آپ کی زندگیاں بہت خوبصورت سن رہے ہیں۔ اسلام پھیلنے لگا اور دشمن نے یہ دیکھا کہ ہم اسلام کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، تو اب دشمن نے اسلام کا لباس پہنا اور اسلام کے اندر داخل ہوا۔ اسی لیے تو اللہ نے جہاں قرآن میں سورہ مومنون نازل کی، مقابلے میں سورہ مشرکون نازل کی، وہیں پہ جب ایسے لوگ داخل ہوئے تو اللہ نے ان کا تعارف بھی کرایا کہ میں ایسے نہیں بلکہ پوری سورہ منافقون نازل کر کے، پوری سورہ منافقون نازل کر کے ان کا تعارف کریں گے۔ اور عزیزان گرامی قدر، اب جو ہی منافق اسلام کا لبادہ اوڑھ کے داخل ہوا، اب حق اور باطل کے بیچ میں تفریق میں ہوئی دقت تفریق وہیں بے ساختہ اس سے پہلے ہی ہو چکی تھی حسین کی تخلیق۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ اس سے پہلے حسین کی تخلیق ہوئی۔ اب حسین حق و باطل کی معرفت کا پیمانہ ہے۔
ہم میں سے بعض لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ مولانا شاید بھول گئے ہیں کہ رسول نے فرمایا تھا کہ الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ پیمانہ تو علی ہے، ہاں آپ اپنی جگہ پہ درست ہیں، کہیں پہ حق اور باطل کو پہچاننا ہو تو یہ دیکھیں جو علی کے ساتھ ہے وہی حق ہے، جو علی کے مقابل ہے وہی باطل ہے۔ یہ ہے پہچان حق اور باطل۔ لیکن جہاں پہچان کرداروں کی کرنی ہو، وہ حسین نے میدان مقام پہ کھڑے ہو کے مدینے کے اندر ایک دربار میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ جب بھی کردار کی پہچان کرنی ہو تو پھر ایک شخصیت نہیں بلکہ سنو، مثلی لا یبایع مثلا، جو مجھ جیسا ہوگا وہ اس جیسے کی بیعت نہیں کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدم اپنے زمانے میں حق تھا، نوح اپنے زمانے میں حق تھا، ابراہیم اپنے زمانے میں حق تھا، اسماعیل اپنے زمانے میں حق تھا، موسیٰ اپنے زمانے میں حق تھا، عیسیٰ اپنے زمانے میں حق تھا، محمد مصطفیٰ اپنے زمانے میں حق تھے، علی مرتضیٰ اپنے زمانے میں حق تھے، حسن مجتبیٰ اپنے زمانے میں حق تھے۔ جو آدم کے مقابل میں آیا وہ اپنے زمانے میں باطل تھا، جو نوح کے مقابل میں آیا وہ اپنے زمانے میں باطل تھا، جو ابراہیم کے مقابل میں آیا وہ اپنے زمانے میں باطل تھا، جو موسیٰ کے مقابل میں آیا وہ اپنے زمانے میں باطل تھا، جو عیسیٰ کے مقابل میں آیا وہ اپنے زمانے میں باطل تھا، جو رسول خدا کے مقابل میں آیا وہ اپنے زمانے میں باطل تھا، جو علی مرتضیٰ کے مقابل میں آیا وہ اپنے زمانے میں باطل تھا، جو حسن مجتبیٰ کے مقابل میں آیا وہ اپنے زمانے میں باطل تھا۔ لیکن حسین نے بتا دیا، یاد رکھو جو میرے مقابلے میں آئے گا وہ کل بھی باطل تھا، وہ قیامت تک باطل رہے گا، وہ قیامت تک باطل رہے گا، وہ ہمیشہ کے لیے باطل رہے گا۔ اب عزیزان گرامی قدر، ادھر توجہ ہے نا میری جانب، ادھر حسین کی تخلیق ہو گئی۔ اب جو ہی حسین اس دنیا میں آئے، اپنے نور سے اس دنیا کو منور کیا، جو ہی اپنے نور سے حسین نے اس دنیا کو منور کیا تو اب رسول خدا کا انداز بدل گیا۔ پہلے رسول اپنے گھر سے نکلتے تھے، مسجد نبوی میں پہنچ جاتے تھے، اب انداز بدل گیا ہے، اپنے گھر سے نکلتے ہیں، سیدھے در بطول پہ آتے ہیں اور یہاں پر رک جاتے ہیں، پہلے عظمت در کو بیان کرتے ہیں، کبھی آیت تطہیر کی تلاوت کرتے ہیں تو کبھی درود پڑھتے ہیں، پڑھ کے دنیا کو بتاتے ہیں جہاں اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہو، جہاں مصطفیٰ رک جاتا ہو اسے در بطول کہتے ہیں، اسے در بطول۔ یا مولا سلامت رکھے۔ اب عزیزان گرامی قدر پھر دک الباب کرتے ہیں اور پھر پوچھا گیا کون؟ آواز آئی تمہارا باپ رسول ہوں۔ جب سنا کہا بابا آپ آج میرے دروازے پر کیسے؟ کہا حسین کو لینے آیا ہوں، حسین میرے ساتھ چلیں گے۔ اب انتظار کرتے، رسول انتظار کرتے، امام حسین تیار ہوتے، پھر رسول کے ساتھ مسجد میں جاتے۔ یہ معمول بن گیا رسول کا کہ اپنے گھر سے نکلتے، در بطول پر آتے، حسین کا انتظار کرتے، پھر ساتھ لے کے مسجد میں جاتے۔ ہمیں یہ سلیقہ رسول نے ہی بتا دیا تھا کہ حسین کا انتظار کرنا رسول کی سنت کہلاتا، چاہے وہ حسین اس زمانے کا ہو یا آج کے زمانے کا ہو۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ یہ انتظار سنت رسول ہے۔ اب عزیزان گرامی قدر ایک دن معمول سے ہٹ گئے، رسول اپنے گھر سے نکلے، سیدھے مسجد نبوی میں آ گئے اور خطبہ شروع کر دیا۔ ادھر حسین بڑی بےتابی سے نانا کا انتظار کر رہے ہیں کہ نانا روز آتے ہیں، مجھے اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ انتظار کی شدت بڑھتی گئی، اب محسوس ہوا کہ نانا نہیں آ رہے۔ دروازہ کھولا، اپنا دروازہ کھولا، اپنی دہلیز سے باہر قدم رکھا، مدینے کی سرزمین نے حسین کے قدموں کا بوسہ لیا۔ یہ قدم چلنے لگے، مسجد نبوی کی دہلیز پر آئے، قدم آ کر رک گئے۔ کیا دیکھا؟ سامنے نانا خطاب فرما رہے ہیں۔ بے تابی تھی، بے قراری تھی کہ میری مسند وہاں ہے، میری مسند یہاں نہیں ہے، میری مسند وہاں ہے، میری مسند یہاں نہیں ہے۔ چاہے حسین بچے ہی تھے، یہ جانتے تھے کہ امام عوام کے بیچ میں نہیں بلکہ ہمیشہ منبر پہ بیٹھتا ہے، امام کی مسند منبر پر ہے۔ اب عزیزان گرامی قدر امام نے صفوں کو چیرنا شروع کیا۔ چلتے چلتے ایک مقام ایسا آیا کہ امام کے قدم لڑکھڑا گئے
اور امام گر گئے۔ اس سے پہلے کہ میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں، میرا عقیدہ امامت مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں کہوں کہ امام کے قدم لڑکھڑا گئے۔ جن کا عقیدہ ہوا وہ میرے ساتھ بولیں گے، میرا عقیدہ امامت مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں اس بات کو تسلیم کروں کہ حسین کے قدم لڑکھڑا گئے، اس لیے کہ میں اس امام کو مانتا ہوں کہ جس کا کلام بھی امام ہوتا ہے، جس کے قدم بھی امام ہوتے۔ امام کے قدم نہیں لڑکھڑا سکتے، بلکہ آج مشیت پروردگار یہ ہے کہ حسین کا قدم لڑکھڑائے، حسین زمین پہ گر جائے تاکہ دنیا کو حسین کا مقام پتہ چل جائے، دنیا کو پتہ چلے کہ حسین کون ہے۔ اب امام حسین گرے ہیں، وہ رسول خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، رسول کی نگاہیں پڑی، خطبہ چھوڑ دیا، ممبر سے اتر کے آئے، جلدی جلدی سے آئے، حسین کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، کبھی رخسار چومتے ہیں، کبھی پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں۔ میں یہیں سے دست ادب باندھ کر کہوں گا، یا رسول اللہ، آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، رسول بھی کوئی معمولی رسول نہیں ہے، بلکہ آپ کے سر پر سید الانبیاء کا تاج ہے، آپ کے کندھے پر امام الانبیاء کی رعبا ہے۔ یا رسول اللہ، یہ کیا کر رہے ہیں؟ بھلا کوئی نانا اتنا نواسے سے محبت کرتا ہے کہ نواسا گر گیا ہے اور خطبہ چھوڑ کر آ گئے؟ عجب نہیں، رسول کی آواز آئے، پہچانو کہ یہ جو آ رہا ہے یہ معمولی نہیں بلکہ یہ خود ناطق قرآن ہے، یہ خود ناطق قرآن، یہ خود ناطق قرآن ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر، اب رسول نے امام حسین کو اٹھایا اپنے ہاتھوں پہ اور ساتھ لے کر چلے۔ پہلے معمول یہ تھا کہ ساتھ لاتے، ممبر کے دائیں جانب امام حسن کو، بائیں جانب امام حسین کو بٹھا دیتے تھے۔ آج نہیں، بلکہ حسین کو اٹھایا اور اپنی گود میں بٹھا دیا، گود میں بٹھا دیا۔ اب خطبے کا موضوع بدل گیا۔ رسول پہلے واعظ و نصیحت کر رہے تھے، احکام دین بتا رہے تھے، اب موضوع بدل گیا۔ جو ہی موضوع بدل گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ہے، آپ شریعت پہنچانے کے لیے آئے ہیں، احکام شریعت بیان کر رہے تھے، یہ موضوع کیوں بدل رہے ہیں؟ عجب نہیں آواز آ جائے، یاد رکھو جو میں بیان کرتا ہوں وہ ہے حدیث، میں جو بیان کر رہا ہوں وہ ہے حدیث، کلام رسول کو کہتے ہیں حدیث۔ یاد رکھو، جب بھی حدیث کے سامنے قرآن آ جائے تو پھر حدیث کو خاموش رہنا چاہیے، قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، پھر قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے۔ اب خطبہ شروع کیا، موضوع بدلا، کیا کہا؟ یا معاشر اصحابی، اے میرے ساتھ رہنے والے میرے صحابیوں، اعرفوا ھذا الحسین، پہچانو یہ حسین ہے۔ اچھا، کیا پہچاننا ہے؟ تعارف کرائیے۔ اب رسول نے تعارف کرایا کہ ان الحسین افضل الخلق ابن و امن و جدن و جدتن، یہ میں نہیں بلکہ کائنات کا رسول فرما رہا ہے، یہ میرے جملے نہیں بلکہ سید الانبیاء کے جملے ہیں، یہ میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا بلکہ وہ بیان کر رہا ہے کہ جس کی زبان پر اللہ نے مہر لگا کے رکھی ہے کہ یہ جب بھی بولے گا اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بولے۔ کیا کہا کہ پہچانو یہ حسین ہے، بے شک حسین ساری کائنات سے افضل ہے، مگر صرف حسین نہیں، کس لحاظ سے؟ باپ کے لحاظ سے، ماں کے لحاظ سے، دادا کے لحاظ سے، دادی کے لحاظ سے، نانا کے لحاظ سے، نانی کے لحاظ سے، یعنی کائنات میں کوئی ایسی اولاد نہیں ہے کہ جس کے ماں باپ حسین کے ماں باپ جیسے ہوں، کائنات میں ایسا کوئی پوتا نہیں ہے کہ جس کے دادا دادی حسین کے دادا دادی جیسے ہوں۔ یہ زبان رسالت ہے، یہ رسول فرما رہے ہیں۔ اور عزیزان گرامی قدر، رسول جب بیان کر رہے ہیں تو یقیناً وہ افضل ہوں گے۔ آپ سنتے ہیں حسین کے بابا کون ہیں، سارے جانتے ہیں، میرے بچے کو پتا ہے، ہر بچہ جانتا ہے، جو مجلس میں آتا ہے اسے پتا ہے کہ حسین اسے کہتے ہیں کہ جس کا باپ علی ہو، اور علی کے سوا کوئی اور حسین کا باپ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ حسین کے لیے حسین جس گود میں آئے وہ ماں یا تو فاطمہ ہو سکتی ہے اور باپ صرف علی ہو سکتا ہے۔ وہ جو ہے نا آپ کی، اور فضائل و کمالات سنتے ہیں۔ اگر آپ کی توجہات مزید میرے ساتھ بیدار ہوں تو میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں تھوڑے جملے امام حسین کے دادا کی عظمت کے بیان کر دوں۔ تو جو ہے نا آپ کی 1400 سال گزر گئے
उम्मत से ये मसला हल ही नहीं हो रहा कि हजरत अबू तालिब मुसलमान थे या काफिर थे। तो जो मेरी जानिब रहे, हुसैन के दादा की बात कर रहा हूं कि जिनकी फजीलत रसूल बयान कर रहे हैं, जिनका मकाम रसूल बता रहे हैं, आज तक ये मसला हल नहीं हुआ कि अबू तालिब मुसलमान थे या काफिर थे। उम्मत मुसलमान में ये बहस चली हुई है, आज तक तज़किरा छिड़ा हुआ है। कोई कहता है वो काफिर मर गए, कोई कहता है वो काफिर नहीं मरे। किसी ने लिख दिया मा ताला कुफ्र, किसी ने लिखा मा ताला कुफ्र, हर किसी ने अपना नजरिया लिखा। मैंने कहा इतना तज़किरा क्यों करते हो? मुझे पहली बात तारीख दानों का इतना तज़किरा करने से ये समझ में आ गई कि अली के बाप का इतना तज़किरा करना ये बताता है कि तारीख में सिर्फ अली का बाप ही ऐसा है कि जिसका इतना तज़किरा होना चाहिए। जी, तारीख इस लायक है कि अली के बाप का इतना तज़किरा होना चाहिए। और अज़ीज़ाने गिरामी कदर, और किसी के बाप का तज़किरा नहीं मिलता। हुसैन के दादा, अली के बाबा हजरत अबू तालिब का तज़किरा मिलता है, और किसी के बाप का तज़किरा नहीं मिलता। मिलकर एक मर्तबा आवाज़ बुलंद सलवात पढ़ेंगे। मेरे प्यारे भाई, सैयद सरदार ज़ाकिर अहले बैत मौला के मंजूर नज़र मदा खान सैयद अरबाब हुसैन शाह साहब आ चुके हैं। बस उनकी मौजूदगी में चंद जुमले में सरकार हजरत अबू तालिब के हदिया करना चाहता हूँ। और जब ऐसा हमला होता है ना, तो किसी और को दुख हो ना हो सैयदजादा, हम सादात को बड़ा दुख होता है। हमसे पूछो क्यों? हम मानते हैं हमारे दादा भी हैं, लेकिन ये जुमला जो जाग रहा होगा मेरे जुमले पे बोलेगा हमें क्यों दुख होता है। हमसे पूछो तो सही। इसलिए कि नबी ने की थी 11 शादियां और अहले सुन्नत की नजर में 13 शादियां। 13 शादियों में से 12 निकाह खुद मुस्तफा ने पढ़े, एक निकाह अबू तालिब ने पढ़ा। जो मुस्तफा ने खुद पढ़े थे, अल्लाह ने उनमें से भी नस्ल नहीं रखी, बल्कि नस्ल रखी ही उसी में से जो अबू तालिब ने पढ़ा था। नस्ल रसूल चली ही उसी से जो निकाह हजरत अबू तालिब ने पढ़ा था। और यही तकलीफ तो हमें होती है कि हमारे बुजुर्ग, हमारे जद्दे बुजुर्गवार पे हमला किया जाता है और अज़ीज़ाने गिरामी कदर किसी और के बाप का तज़किरा नहीं मिलेगा, सिर्फ अली के बाबा का तज़किरा। मैंने हैरान होकर कहा कि मुझे तारीख में ये बात समझ में आ गई कि दुनिया वाले ये मानते हैं कि अली का बाप इस लायक है कि उसका तारीख में जिक्र किया जाए, और किसी का बाप या तो इस लायक नहीं कि उसका जिक्र किया जाए, या था ही नहीं कि जिक्र होता, या वो था ही नहीं कि तारीख। यार मेरी क्या जुर्रत, मेरी क्या हैसियत कि मैं उसके ईमान को पढ़ूं कि जो खुद इस्लाम का सबसे पहला मुहाफिज है। मैं एहसान अबू तालिब पढ़ सकता हूं, ईमान नहीं पढ़ सकता। हमारी जुर्रत नहीं है कि हम उसके बारे में बात करें कि जिसके एहसान अल्लाह उतारता है, लोग नहीं उतार सकते अबू तालिब के एहसान। और अज़ीज़ाने गिरामी कदर, रसूल के बचपन का जमाना है। तवज्जो, मैं हुसैन के दादा की अजमत पढ़ रहा हूं, पहला जुमला हदिया करने लगा हूं कि रसूल के बचपन का जमाना है। हर औलाद की यह ख्वाहिश होती है कि मेरा बाप हो, मुझे कंधों पर उठाए, मैं उसके कंधों पर बैठूं और मैं पूरे शहर का चक्कर लगाऊं, दुनिया वालों को बताऊं देखो मैं अपने बाप के कंधे पे बैठा हूं। रसूल तो पैदा ही यतीम हुए थे। कौन होता जो रसूल को अपने कंधों पर बैठाता? रसूल पूरे मदीना में, पूरे मक्का में घूमते और मक्का वालों को बताते देखो मैं भी किसी के कंधों पे सवार हूं। अब एक ही शख्सियत तारीख में मिलती है कि हजरत अबू तालिब बचपन में मुस्तफा को उठाते थे, अपने कंधों पर बिठाते थे, पूरे मक्के का चक्कर लगा के बताते थे मक्के वाले याद रखो, जिसे तुम शेखुल बता कहते हो, जिसे तुम सैयदुल अरब कहते हो, अगर उसके कंधों पर कोई बैठ सकता है, सिर्फ मुस्तफा बैठ सकता है। ये पहला एहसान था अबू तालिब का मुस्तफा पर कि बाप बनकर अबू तालिब ने मोहम्मद को अपना बेटा मानकर कंधों पर बिठा के मक्का की गलियों में फिराया था। अब ये जमाना है रसूल का कि मदीना में अली के घर में हसन और हुसैन आ जाते हैं। कब मुस्तफा याद रखो, तुम बचपन में थे तो हुसैन के दादा ने तुम पर एहसान किया था, तुम्हें अपने कंधे पर बिठाकर मक्का की गलियों में फिराया था। आज हुसैन को अपने कंधे
کندھے پر بٹھا کر مدینہ کی گلیوں میں پھرا کر یہ احسان اتار دینا، یہ احسان اتار دینا۔ اور عزیزان گرامی قدر، کون ابو طالب؟ ہماری کیا جرت کہ ہم ابو طالب کے بارے میں بات کر سکیں؟ مکہ میں ایک مرتبہ قحط سالی پھیل گئی، سارا مکہ پریشان، پانی کی ایک بوند نہیں، ہر کوئی اپنے بت کے سامنے جا رہا ہے۔ ساری تاریخوں نے، اہل سنت کی تاریخوں نے یہ لکھا ہے کہ ہر مشرک اپنے بت کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے کہ ہمیں پانی کی ضرورت ہے، ہمیں بارش دی جائے۔ آخر میں سب نے مل کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے اپنے بتوں کو لاتے ہیں، ایک میدان میں رکھتے ہیں، سارے مل کے ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، ہو سکتا ہے بارش نازل ہو جائے۔ کہا گیا سارے قبیلوں کو اطلاع دے دو کہ اپنے اپنے بت لے کر آ جائیں۔ ہاں، بنو ہاشم کو بھی اطلاع دینا۔ آج تک ہم نے انہیں کبھی بت خانے میں دیکھا نہیں، شاید گھر میں کوئی ہو، کسی کو تو نکال کے لائیں گے، کوئی تو اٹھا کے لائیں گے، کسی بت کو تو لائیں گے۔ یہ تصور تھا سارے مکہ کا۔ کسی نے خبر دی آ کر حضرت ابو طالب کو کہ کل کے دن سارے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، دعا کرنا چاہتے ہیں میدان کے اندر۔ آپ سے بھی کہا گیا کہ آپ نے بھی تشریف لانی ہے۔ اب سارے لوگ اگلے دن جمع ہو گئے اپنے اپنے بتوں کو لے کر۔ سب کی نظریں ابو طالب کے دروازے کی طرف ہیں کہ اب ابو طالب کیا لے کر نکلیں گے، ابو طالب کیا لے کر نکلیں گے۔ کہ اتنی دیر میں دیکھا کہ حضرت ابو طالب نکل رہے ہیں، ایک ہاتھ میں ساتھ میں کوئی ہے۔ کیا نظر پڑی، کیا دیکھا، ایک کمسن بچہ ہے کہ جس نے حضرت ابو طالب کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ سارے مجمع نے حیران ہو کے دیکھا یہ بچے کا ہاتھ پکڑ کے لا رہا ہے، جبکہ ہم نے تو اپنے اپنے خداؤں کو بلایا تھا، کیا یہ اس بچے کو خدا مانتا ہے؟ جو ہی قریب آنے لگے، جو ہی کعبۃ اللہ کے قریب پہنچے، کسی نے کہا بتاؤ تو صحیح، ہم اپنے اپنے خداؤں کو لائے ہیں، تم کسے لائے ہو؟ کیا اس بچے کو اپنا خدا مانتے ہو؟ کہا خاموش ہو جاؤ، میں اسے خدا مانتا ہوں کہ جسے یہ محمد مصطفیٰ بڑا محبوب ہے۔ میں اسے خدا مانتا ہوں جس کے محبوب کا نام محمد ہے۔ اب عزیزان گرامی قدر، توجہ میری جانب ہے، سارے اپنے بتوں کی طرف متوجہ ہیں۔ حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے کی دیوار کعبہ کی دیوار سے لگائی، پیٹھ کعبہ کی دیوار سے لگائی اور بٹھا دیا، خود کعبہ کی طرف رخ کر لیا۔ یہ دنیا کو ابو طالب نے بتا دیا کہ امام کی طرف، نبی کی طرف پشت نہیں رخ کیا جاتا ہے۔ جو امام کی طرف پشت کر جائے، جو نبی کی طرف پشت کر جائے تو وہ مسلمان کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ تو ابو طالب نے سلیقہ سکھایا ہے۔ پہلے وہ ڈھونڈو کہ جنہوں نے نبی کو پشت کی تھی، پھر پتا چلے گا کلمہ دل سے پڑا تھا یا زبان سے۔ جانا اب عزیزان گرامی قدر، توجہ میری جانب رہے۔ پشت دیوار کعبہ سے لگانے کے بعد حضرت ابو طالب نے رسول کا رخ انور یوں اوپر کیا آسمان کی طرف، توجہ، رسول کی زلفوں کو کھولا، اپنے ہاتھوں کو بلند کیا۔ عجیب جملے حضرت ابو طالب نے کہے کہ پروردگارا تجھے اس رخ انور کا واسطہ، تجھے ان کالی زلفوں کا واسطہ۔ او کالی زلفوں کے قصیدے پڑھنے والے، پہلے پتہ تو کر یہ کالی زلفوں کا واسطہ دیا کس نے تھا؟ کہا تجھے ان کالی زلفوں کا واسطہ، تجھے اس رخ انور کا واسطہ۔ یہ سارا مکہ پانی کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، اس رحمت والے چہرے کے صدقے میں اپنی رحمت کو نازل فرما۔ کہ ابو طالب کی دعا بھی ختم نہ ہوئی تھی کہ بادلوں نے مکہ کے اوپر سایہ کر دیا، بارش برسنے لگی، بارش برسنے لگی۔ یہ ہے ابو طالب کہ جنہوں نے رسول کے چہرے کا واسطہ دیا۔ ایک مرتبہ مدینے میں بھی قحط پھیل گیا تھا اور رسول نے اپنی زلفوں کو کھولا، اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیا۔ جو ہی چہرہ آسمان کی طرف کیا، بادلوں نے آسمان کے اوپر آ کے مدینے کا سایہ کیا، بارش برسنے لگی، رسول کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ کسی نے قریب آ کے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے چہرے پر اتنی مسکان کیوں ہے؟ کہا کاش آج ابو طالب ہوتے، وہ دیکھتے کہ جس چہرے کو وہ وسیلہ بناتے تھے اللہ اس سے کتنا پیار کرتا۔ توجہ ہے نا آپ جی؟ اب یہ احسان تھا ابو طالب کا کہ مشرکین کے مجمع میں کھڑے ہو کر حضرت ابو طالب نے
نبی کے چہرے کو وسیلہ بنا کے دعا کی کہ نبی یاد کر ابو طالب نے مشرکین کے مجمع میں کھڑے ہو کر تیرے چہرے کا مجھے واسطہ دیا تھا، تم بھی مسلمانوں کے مجمع میں کھڑے ہو کر دنیا کو بتا دے علی کے چہرے کو معمولی نہ سمجھنا، جب بھی دیکھنا یہ وجہ اللہ ہی نظر آئے گا، جب بھی دیکھو یہ وجہ اللہ نظر آئے گا۔ بس عزیزو، یہ ہیں حضرت ابو طالب کہ جنہوں نے اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی زندگی قربان کر دی، نہ صرف اپنی زندگی قربان کر دی بلکہ ایسی اولاد دی کہ جو اسلام پہ قربان ہو گئی۔ عزیزو، ماہ سفر کا مہینہ ہے اور اس سفر کے مہینے میں نبی زادیاں شام میں قید کاٹ رہی ہیں۔ میرا جی کر رہا ہے میں کچھ جملے بی بی کے شام کے بازار میں داخل ہونے کے پڑھ پاؤں۔ جو مصائب کے لیے آئے ہو، جن کے دلوں میں قبر حسین ہے، میں جملہ کہ میں بڑے ادب سے پڑھتا ہوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ مجھ سے منبر پر کوئی بے ادبی نہ ہو سکے، کیونکہ وہ بڑے عظیم ہیں، ان کے مصائب بڑے ادب سے پڑھنے چاہیے۔ عزیزو، میں جملہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک عالم دین ہیں، ان کے سامنے بی بی کا نام لیا کسی نے، نام لینے کے بعد کہا کہ ہائے زینب ہائے شام، بس اتنا جملہ کہنا تھا، عالم دین کے سر سے امامہ اتر گیا، رونے لگ گئے اور سٹیج پر جا کے منبر پر جا کر ذاکر سے کہا، وائز سے کہا کہ اس سے آگے مصائب نہ پڑھنا، قیامت تک کے لیے سب سے بڑا مصائب یہ ہے کہ کہاں علی کی بیٹی، کہاں شام کا بازار، کہاں علی کی بیٹی۔ بس عزیزو، جب یہ قافلہ لایا گیا نا شام، تو شام کے صدر دروازے پہ قافلہ روک دیا گیا، 3 دن تک قافلہ شام کے صدر دروازے پہ روکا گیا۔ تیسرے دن کا سورج طلوع ہوا نا، تو بی بی نے کہا، بیٹا سجاد ذرا ان سے پوچھو تو صحیح، اتنے دن سے ہمیں روک کر کیوں رکھا ہے، ہمیں لے کر کیوں نہیں جاتے؟ امام سجاد اس لائن کے قریب آئے کہ جسے نہ حسین کی گردن کاٹنے میں کوئی جھجک محسوس ہوئی، نہ زینب کی چادر اتارنے میں، اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ۔ آ کر کہا، ظالم اتنی دیر سے تو یہاں ہمیں روک کے رکھے ہوا ہے، آج تیسرے دن کا سورج طلوع ہو رہا ہے، بتا تو صحیح ہمیں لے کر کیوں نہیں جاتا؟ سنو گے جملہ، کہا کہ ابھی بازار کی تیاریاں مکمل نہیں ہوئی، بازار سج جائے گا، اس کے بعد تمہارا داخلہ اندر ہو جائے گا۔ روتے ہوئے امام سجاد آئے، قریب آ کر کہا، پھوپھی اماں ظالم نے کہا ہے دربار اور بازار ابھی سجا نہیں ہے۔ عزیزو، میں نے عجیب جملے پڑھے ہیں، پوری ذمہ داری سے پڑھنے لگا ہوں کہ جس دروازے سے بیویوں کا یہ قافلہ داخل ہونا تھا، جس دروازے سے سر حسین کو نو کے نیزہ پہ لے کے، توجہ میری جانب، میں مصائب پڑھ رہا ہوں، توجہ رہے، میں جملہ دینا چاہتا ہوں کہ جس دروازے سے بی بی زینب عالیہ کو داخل کرنا تھا، جس دروازے سے حسین کا سر نو کے سنا پہ داخل ہونا تھا، جس دروازے سے بیویوں نے پابند رسن ہو کے داخل ہونا تھا، بالکل اس دروازے کے سامنے دربار تھا کہ جس کے اوپر ایک ایسا بنا ہوا تھا، ایک ایسی جگہ بنی ہوئی تھی جہاں پر یزید کی کرسی لگی ہوئی تھی، وہ وہاں سے بیٹھ کر دروازے سے لے کر دروازے دربار تک کے سارے منظر دیکھ رہا تھا۔ اب جو ہی آواز بلند کی گئی نا کہ قافلے کو داخل کیا جائے بازار کے اندر، جو ہی دروازے کے قریب آئی آقا زادی، میری آقا زادی نے سر اٹھا کے دیکھا، سامنے یزید لعین بیٹھا ہوا ہے اور یہ منظر دیکھ رہا ہے۔ یہ منظر دیکھنا تھا، آقا زادی زمین پر گر گئی۔ جو ہی زمین پر گری ہے نا، مولا امام سجاد نے سوال کیا، پھوپھی اماں کیا بازار میں داخل نہیں ہونا؟ کہ سجاد وہ سامنے دیکھ، شرابی بیٹھا ہوا ہے، شرابی مجھے دیکھ رہا ہے، انصاف سے بتا وہ دیکھ رہا ہے، تیری پھوپھی کیسے داخل ہو جائے؟ تیری پھوپھی مر جائے گی مگر بازار میں داخل نہیں۔
اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ، کوشش کیا کرو مصائب حسین میں اپنی آوازوں کو بلند کیا کرو، اس لیے کہ میرے مولا امام جعفر صادق فرماتے ہیں خدا رحمت کرے ان آوازوں پر جو مصائب حسین سن کے بلند ہوتی ہیں، ہم قیامت میں ان کی شفاعت کے ذمہ دار ہیں، جن کے آنسو ہمارے جد مظلوم کے غم میں نکلے ہوں۔ عزادارو سنو گے؟ اب جب بی بی نے کہا کہ تیری پھوپھی مر جائے گی مگر ایسے بازار میں داخل نہیں ہوگی، ظالم نے کہا قافلے کو چلاؤ، کہا گیا قافلہ نہیں چل رہا، بی بی آگے نہیں بڑھ رہی، ظالم نے تازیانہ اٹھایا۔ اللہ کرے میں بتا سکوں تازیانہ کیسا تھا۔ تازیانہ ہر بازار ہر دربار والا نہیں تھا، آج تازیانہ بدل گیا۔ تازیانہ ایسا اٹھایا کہ جس کے ہر طرف خاردار کیلیں تھی، ایسی کیلیں تھی کہ تازیانے کا اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ، مولا کسی غم میں نہ رو، ایسی کیلیں تھی کہ تازیانہ لگ کے جب کھنچتا تھا تو خالی تازیانہ نہیں بلکہ سجاد کی پشت کا گوشت بھی اٹھ جائے۔ اجرکم عند اللہ۔ اب اس نے تاریخ کے مصائب کی سطریں لکھنا شروع کر دی۔ امام سجاد کی پشت پہ اس نے سطریں لکھنا شروع کی نا، تو امام سجاد نے حسرت کی نگاہ سے اپنے بابا کے سر کو دیکھنا شروع کیا۔ جو ہی امام سجاد نے اپنے بابا کے سر کو دیکھنا شروع کیا نا، بی بی زینب عالیہ نے سر اٹھا کر اپنے بھتیجے کو دیکھا۔ بھتیجے کی نگاہیں کئی اور تھی، نگاہوں کا تعاقب کرتے ہوئے کیا دیکھا کہ امام سجاد مولا حسین کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں۔ جو ہی مولا حسین کے چہرے پر زینب عالیہ کی نگاہ پڑی، امام حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آنسو دیکھ کر بی بی نے کہا بھیا تو نہ رو، دربار جانے تیری زین اللہ لعنت اللہ علیکم۔